I seek refuge with the Lord of mankind, the King of mankind, the Lord of mankind, from the evil of the whisperer, the privileged rose, who whispers into the hearts of mankind, from among the jinn and mankind. Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Can I request you all please to come forward? We don't have many people, so everybody, if you can come forward, be close to the member. Please recite the Allah's salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. Can all the kids please come forward? Come forward. Is anybody going to recite tilawat or anything? Come on. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، عزاداران سید و شہداء، اشرا محرم کی آج پہلی مجلس، آئیے سب مل کے دعا کریں کہ جو بھی اس صفحے رضا پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ بحق مظلوم کربلا آپ تمام مومنین و مومنات کی نیک و شریف حاجات کو قبول و منظور فرمائے. آمین. ہمیں اسی طرح سید و شہداء کا غم منانے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کی جس کونے میں بھی ذکر سید و شہداء ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کی عزت و مال اور آبرو کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چادر کا سایہ ہم پہ سدا قائم و دائم رہے. مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں شیخ نبیل احمد اوان کا کہ انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا. یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے اسپیشلی یوتھ کے لیے کہ شیخ نبیل جیسے اسپیکر جو ہمارے پاس محرم میں یہاں پہ موجود ہیں. اور میں یہ توقع کرتا ہوں انشاءاللہ کہ شیخ نبیل کے لیکچر سے، ان کی مجالس سے انشاءاللہ یہاں کی یوتھ میں ایک نیا جوش، نیا بلبلہ اور جو پریکٹیکل لائف میں جو چینجز ہونی چاہیے انشاءاللہ وہ شیخ کے لیکچر سے یہاں پہ ہوں گے انشاءاللہ. میں شیخ نبیل عوام صاحب سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ابھی یہ گھبرائیں، پہلا دن ہے، آپ کو بھی پتہ ہے پاکستانی کمیونٹی میں کیسے ہوتا ہے. یہ پہلے دن تھوڑے ہم کم ہوتے ہیں، دوسرے پھر آہستہ آہستہ ہم زیادہ سی ہونا شروع ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. تو بلا کسی تعطل کے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ممبر پہ آئیں اور میں انگلش میں لیکچر دیں. آپ بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. That was fun. This one's fine.
For any of them, it's easy. MashaAllah, la hawla la quwwata illa billah. Al-Ali al-Azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla, wa ni'mal nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الطاهرين سيما أولهم أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين الكرام المقدمين لله. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين. أما بعد، قال المعصوم عليه السلام: يا ابن شريك، إن كنت باقي للشيء فابتل الحسين فإنه صلح كما يذبح الكبش. For the happiness of Hazrat Al-Zahra and Nazia, for the enlightenment of the graves of your Muharrameen, of the graves of the Shuhada, Ulama and Siddiqeen, for the safety of the followers of Ahlulbayt around the world, and for the safety and the hastening of the reappearance of Hazrat Baqiyatullah in A'adam, Arahim al-Fida, please recite your loudest salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. All praise due to Allah subhanahu wa ta'ala, Rahman Rahim. It's an honor to be back here in front of you brothers and sisters after such a long time. And although I'm going to be rushing from one place to another, inshallah, if there are any matters, anything, we can find some time, and especially the younger brothers, if something I say we don't understand, inshallah, we can find time to sit down and discuss that. The days of Muharram are the days of reformation. They are the days of change. They are the spring of the believer. See, Shahr Ramadan is also referred to as the spring of the Muslims, meaning that spiritual revival happens. Because Muharram is the spring of the mu'min, of the Shia of Ahlulbayt. That in this month there is a revival within an individual's life. The rizq of Allah subhanahu wa ta'ala has spread all over the earth. In every way, shape or form, everything runs on that sustenance from Allah subhanahu wa ta'ala. And one of the things that we recite in Ziyarat Ashra, because rizq, we often think of it as food. That rizq is what we put in our mouths, what we put in our stomachs. That is rizq. But rizq is far greater than that. It's more than that. You have the famous dua of the Imam of our time, Allahumma rizqni tawfiq al-ta'ah. Oh Allah, give me the rizq of obedience, to obey you. So obedience of Allah subhanahu wa ta'ala is a form of rizq. In Ziyarat Ashura, we say, Allahumma rizqni shafa'at al-Husayn. Allah, give me the rizq of the shafa'ah, of the intercession of Imam al-Husayn alayhi salam. So the whole world
is filled with this rizq of Allah subhanahu wa ta'ala. There are certain places and certain times where this rizq is more pronounced. This sustenance, these blessings from Allah are more pronounced. Lands differ from each other. There is a narration that says that one day the earth of the Kaaba became proud, said, what land is there like me, that I have the house of God built upon me? The hadith says at that moment the land of Karbala spoke up, said, be quiet, for I am the land within which the Hujjah of Allah will be buried. The land of Karbala holds a very specific rizq. When Imam Ali alayhi salam was coming from the battle of Siffin and he passed through the land of Karbala, those that were with him said that we saw Imam Ali 20 years before the event of Karbala. He dismounted from his horse, he came down to the earth, he picked up the soil of Karbala and he smelt it. And then he began crying. He said, how lucky are you, O earth, that the greatest of men shall spill their blood upon you. Salla rak'atain. He recited 2 rak'at salah there. And then he walked around the earth and he said, and this is where they will be killed. This is where they will be slaughtered. This is where their bodies will be buried. 20 years before the event of Karbala. But even that is close. Go back. In Khasa'is al-Husayniyya, Sheikh Ja'far al-Shushtari, he brings the stories of various prophets of God who passed through the land of Karbala. Musa alayhi salam is walking, and as he enters the land of Karbala, he hits his foot and his foot starts bleeding. He turns towards Allah subhanahu wa ta'ala, his attention towards Allah, says, Ya Allah, did I do something wrong? Because, bala, difficulties, trials, when you fall over, you get hurt, these different illnesses and things that you have, for the believer, they are a penance for sin. If you've committed a sin, Allah subhanahu wa ta'ala takes from the believer straight away in this dunya. So Musa alayhi salam says, Ya Allah, did I do something wrong? That I hurt my foot and the blood from my foot has begun to flow. Allah replies back to him and says, Musa, no, you didn't do anything wrong. But this is the land of Karbala, and the greatest of men shall shed their blood upon this land. Musa, we wanted your blood to be mixed into this land as well. And there are multiple narrations, and we'll look over the coming nights at some of these, where Isa alayhi salam is passing through Karbala, Ibrahim alayhi salam is passing through Karbala. All of these anbiya of Allah subhanahu wa ta'ala. So there is a special, there are lands which are special. I call them portals towards the divine grace. They take you from one place to another in a shorter distance. See, all of mankind is on a journey towards Allah. Allah says in the Holy Quran, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan. You, O man, are on a journey towards Allah subhanahu wa ta'ala, a struggle towards God. فَمُلَاقِي, until you meet Him. You can do what you want in your life, but there will be a time where you will meet God and God will question you for every single thing that you have done. So everyone is on this journey towards Allah subhanahu wa ta'ala. But there are some that are able to reach, or some reach God and they face the wrath of Allah, which are few. Because I have to say, it's a lot easier. We think that, oh my God, heaven. But actually,
actually, when you really understand Allah, realize that heaven is easier than reaching hell. Hell is far more difficult to reach. You have to be so rotten, so far from God, that God would place you in hell. Heaven is easy to reach. So many different stories. But there will be two groups of people on that day. Those that are destined for heaven and those that are destined for hell. How they reach there, those that are destined for heaven have attained what we call the divine grace, the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. And some of them will take years and decades of their life in order to attain that closeness to God. But there are some that will transport themselves in just mere moments to becoming those that are favored by Allah subhanahu wa ta'ala. And it is those individuals that utilize those portals of God. There are certain portals that Allah has made in this world. There are certain lands that are portals, certain times, certain places, certain days, certain months. One of those portals is the night of Qadr. That whatever you do on the night of Qadr is equivalent to 1,000 months of worship. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. The night of Qadr is equivalent to 1,000 months. So whatever you did on the night of Qadr, times that by 1,000 months. That's the reward that you will gain. That's how much of that journey towards God you will transverse. Laylatul Qadr is one of those places, times. The holy month of Ramadan, one of those times. One of those places and one of those times is the holy month of Muharram in the land of Karbala. Imam al-Hussein did everything for the sake of Allah. You'll find in Karbala, this is written in places in the Haram. It says, Hussein, you gave everything for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, so Allah gave you three things in return. Allah gave you three things in return. The first, imamat in your lineage. That all of the imams, they come from your lineage. The second thing that Allah has bestowed upon you, Ya Aba Abdullah, is shifa'ah in your turba. In the earth of Karbala there is shifa'ah. And the third thing, وَإِجَابَةُ الدُّعَاء تَحْتَ قُبَّةٍ. And all du'as are answered under your dome. You go to Karbala and you stand underneath the dome of Imam al-Hussein. Whatever you want to ask from Allah subhanahu wa ta'ala, you can ask. And Allah will give. Allah will give you. Because of that very specific rizq that has been bestowed upon the land of Karbala. Because of what Sayyid al-Shuhada did. These majalis that you are attending and that you will attend for 10 nights or some will continue for the 2 months and 8 days of mourning. They aren't something small and insignificant. When Imam al-Sadiq salawatullah wa salamuhu alayhi held majalis in his home, and he called the women and he made one of his companions recite the Masahib of Imam al-Hussein. When he finished, Imam al-Sadiq went to him and said, do you know that the number of the angels was far greater than the number of the people that were sat listening to the majlis?
See, the Majlis of Imam al-Hussein is one of those portals towards the divine grace. That there are more angels present in the Majlis of Imam al-Hussein than there ever are people. The narrations say that hordes, armies of angels make their way down towards the earth constantly for the Majlis of Sayyid al-Shuhada, coming constantly, constant flow towards the earth. And when they return, they come, they attend the Majlis. When the Majlis ends, they rub themselves against the walls for shafa'a. The angels of Allah. They rub themselves against the walls for shafa'a. And when they return back to the heavens, the narration says the other angels say to them that what is this smell that we smell from you? That we do not smell from any of the other angels. Where have you come from? And they replied, we came from the Majlis of Aba Abdullah. These majalis that you attend are not small, insignificant cultural practices. Sheikh Abdul Karim al-Ha'ili, who was the founder of the Hawza in Qom, there was a time in the history of Iran where majalis was banned and people couldn't come and attend majlis. They'd be thrown into prison. During that time, they say Sheikh Abdul Karim al-Ha'ili was very upset. He was very upset that he could not attend the majlis or hold the majlis of Sayyid al-Shuhada. One of his companions, one of his students, said to him that, Sheikh, why are you so upset? It's only a mustahab action. At least they're allowing us to do our wajibat, i.e. going and praying and fasting. At least they're letting us do our wajibat. This is a mustahab action. Sheikh Abdul Karim al-Ha'ili looked at him and said, yes, it may be a mustahab action, but this mustahab action saved hundreds of those wajib actions. That the Majlis of Imam al-Hussein is what has saved the religion of Tashayyu in this day and age. It is what has kept alive the message of the A'imma alayhi salam. It's no ordinary place. It is the place of your acceptance of your dua. The land of Karbala is Shifa. You know, when Imam Hussein reaches the land of Karbala, he buys a portion of it from Bani Asad. He says, I'll buy this land, but I have certain requests from you. He said, what? He said that after my death, there will be those that come for ziyarah in this land of Karbala. They'll come to my grave and they'll do my ziyarah. We want you to welcome our Zaidi. Make them feel welcome. Second request is when my Zaireen come, take care of them for 3 days. Take care of them for 3 days. And this is why it's mustahab that one goes to Karbala for only 3 days, so that it doesn't become normal for them. And if they want to stay longer than 3 days, then it is recommended that they leave Karbala after the 3rd day, go somewhere else, Samarra and Najaf, and then return, so that they don't become accustomed to the land of Karbala. You have the great Marad, people like Abdullah Muqaddas al-Jabali. In his life, you see that when he would go to Karbala, he would walk from Najaf to Karbala. Now it's become fashionable to walk from Najaf to Karbala. You know, nobody wants to know whether or not you went on ziyarah. The moment they hear you've gone to ziyarah, they say, oh, did you do the walk? How many days did you do it? As if that is the only purpose of ziyarah. And I come back and I'm like, yeah, I did the walk. Okay, what did you gain? You went to one of the portals of God. You went to the place where the rest of Allah is manifest. What did you gain? If all you gained from that
experience was blisters on your feet, then you will go again and you will gain blisters on your feet for another year, and then you will still come back with the same spiritual diseases as you had before you went. What is it that you gain from it? That's what I'm going to start reading. He says that he would only ever stay one night in Karbala and he would not sleep. He would walk from Najaf to Karbala. He would stay one night and not sleep in that night, and he would leave. They asked him, they said, why is it that you don't sleep in Karbala? Muqaddas was one of the great Qurafa. He says, why don't you sleep in Karbala? He says, I stayed one night and many years ago, and I slept in Karbala, but in the night I heard the wailing and the cries of Sayyida Zaidi. He says, from that moment, I could not remain in the land of Karbala overnight. Many people go, but they don't see. They don't perceive. Just like many come to the Majlis of Imam Hussein, year in and year out, and they don't change. That is available in the Majlis of Imam Hussein is different. Every year it changes. It's whether or not you have the capacity to receive it. Whether you can increase that capacity. One of the companions of the sixth Imam comes to him and says, Imam, teach me the Ismi A'lam, the greatest name of God. That the one who possesses the greatest name of God, he can do miracles. He can walk on water, he can do all the things that we consider miracles at least. He can walk on water, he can fly through the air, he can do whatever. This is the Ismi A'lam. This is the power of the great name of Allah subhanahu wa ta'ala. It says, teach me the Ismi A'lam. And the Ismi A'lam in itself isn't just you knowing the name. You have to inculcate that name within yourself. You have to live by that name. You have to manifest that name so that then you can draw power from that name. Nonetheless, he says to the Imam, teach me the Ismi A'lam. Imam says to him, look, first I need you to do a task. He says, what is it? He says, go and sit by this bridge. Imam tells him a specific place. He says, go and sit by this bridge and report back to me that which you saw. Okay? So he goes there and he sits. Short while he's sitting there, he sees an old man coming. He's got sticks on his back that he's been, carrying firewood on his back. And this bridge is only thin enough for one person to pass. So as he's walking slowly, he's old. From the desert, a young man comes on his horse, riding fast. Comes to this old man in front of him, slowly plodding along. Just to him, hurry up. This man's not hurrying, he's old, he can't. So he takes his whip and he whips him. Still, this old man, he can't walk that fast. So instead, what this boy does is he kicks him in the back, throws him to the ground, and rides off on his horse. Now when this companion of the Imam returns back to the Imam, Imam says, so what did you see? He says, this is what I saw. Old man was kicked by a young man. He did dhulm on him. And he said to him, and so if you had the Ismi A'lam, what would you do with it? He says, I would have used that divine name of God and taken revenge for that old man against that arrogant young man. Imam says, you know the young man, the old man that was kicked to the ground? He is one of our close companions. And he has the Ismi A'lam. He has the greater name of God. But you see,
he also, along with having that name, he has the capacity and the understanding of the responsibility that comes with that name. That not just to use it for its own good. Rizq from Allah, divine grace from God, is about your capacity. The majlis of Imam Hussein, the ziyarah of Imam Hussein, this is all that divine grace of Allah. What you take away from this majlis is based upon your capacity. There are some that will come to this majlis and only take away the forgiveness of their sins because they'll shed one tear for Imam Hussein. They'll shed a tear. And the narration says, the one who shed a single tear for Imam Hussein, يُحِبْتُ الظُّنُوبَ الْعِظَامِ, every single one of their sins will be consumed. One tear for Sayyid al-Shuhada will form a barrier between you and the fire of hell. So some will come and they will only take the forgiveness of their sins. Now some may be sitting here thinking, forgiveness of my sins, I'll take that. And that's fine, because that's their capacity. There are some that will only come for the niyaz. There's always good food. Depends who's sponsoring. Because we know if this person sponsors, they always order from here, or they bring this food. But khair, the niyaz of Sayyid al-Shuhada has shifa'ah. So they're coming for shifa'ah of their bodily ailments. And if they come with the pure intention, then that will be shifa'ah for them. Some will take that from the majlis. Others will come in order to gain knowledge, but they will take a surface level of understanding of that knowledge and they may implement it in their life. And that's based upon their capacity. But there are some who will come and they will gain ma'rifah of the Imam. They will have an understanding of the Imam. And when they have an understanding of the Imam, they will weep for him, they will attend, they will eat, they will do whatever. But after that gathering, there will be a change in their life. And when they change their life, because they've understood Imam al-Hussein as is his right to be understood, and they will cry for him, وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ. Jannah becomes wajib upon them. Jannah becomes wajib upon them. Not just Jannah becomes wajib upon them. There will be another group that through the ma'rifah of Imam al-Hussein will understand that they don't want Jannah. They want a level higher. They want the Jannah of Imam al-Hussein. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي فَادْخُلِي جَنَّتِي. Enter into my service, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. O content soul, O tranquil soul, return to your Lord in the state that your Lord is happy with you. Enter into my servants and enter into my Jannah. This my Jannah that Allah is saying is not the Jannah of rivers and hur and trees. And this my Jannah is a Jannah of closeness to Allah, of proximity to God. People will take from the majlis of Imam al-Hussein based upon what their capacity is. What our aim should be over the next 9 or 10 nights, because especially these first 10 nights, they're very important to what it is that we are going to do with our lives.
Some choose not to work, some give all their earnings, different things. Incidentally, the Bahura community, their Da'i, Sayyidina, has announced this year, for the first time, that no Bahura will work for 10 nights of Muharram. All businesses will close. The Bahura community. So for 10 nights of Muharram, no business will operate and no one will work. They will close it down and focus their sole attention on Imam al-Hussein. It's about capacity. It's about ma'rifah. What our aim is, in these nights, is to increase our capacity, to increase our ability to be able to draw from the divine grace via Imam al-Hussein. To be able to go on that journey, because Imam al-Hussein is that special portal of God that will take you from the lowest low to the highest high in the blink of an eye, in the matter of moments. And Karbala is filled with examples of this. You see people that were destined for hell, but yet in the blink of an eye, Imam made them someone that you, every time you recite any ziyarah of the shuhada of Karbala, you say, Bi'abi anta wa ummi. May my mother and father be sacrificed for you. Why? You take the example of Harb. You take the example of Zuhair ibn Qaym. You take the example of Abu al-Hutuf and his brother. These are varying degrees that they came to Imam al-Hussein. The last individual, even after the death of Ali and Ashra, when Imam al-Hussein is totally alone, are two brothers, Abu al-Hutuf and his brother. They come to Imam al-Hussein. They were part of the Khawarij from Siffin that broke against Imam Ali. They fought against Imam Ali in Nahrawan. They were the handful of survivors from the Battle of Nahrawan, and now they find themselves in Karbala against Imam al-Hussein. Abbas has died, Ali Akbar has died, Qasim has died, Ali Asghar has died. All of the companions have died. Imam Hussein is all alone. These two brothers look at each other and say, what have we done? They ride to Imam al-Hussein. We often talk about Hur. Hur had hours. Hur had hours, had days. Zuhair had days to think. Hur had hours with Imam al-Hussein. Zuhair had days with Imam al-Hussein. But these two have minutes. Minutes with Imam al-Hussein. They come towards him. They say, Yabna Rasulillah, we were there when your Abbas was killed. We laughed while your Akbar was killed. We watched as they slaughtered your Ali Asghar. Halli min tawbah, Aba Abdullah, can we be forgiven? Hussein is that Kareem Imam that says, now that you have come to me, says everything is forgiven. They don't even get down from their horses. They say, so now that we're here, give us permission to go out and fight. One says, go. They turn their horses, they ride out, and they are killed. And today their names are inscribed upon the Darih in Karbala. Oh, Abdullah is that portal to the divine grace. It just requires you to increase your own capacity, to be able to take what it is that these majalis, the spirituality, the divine grace, the mercy of God that is raining upon those that come to mourn Sayyid al-Shuhada. Increase your capacity and see how your life will change. And over the coming months we'll look at different aspects of the Karbala saga to see how we can implement them within our lives. I have made it for the last 5 or 6 years, if not more, maybe 10, incumbent on myself
that the first night of Muharram is dedicated to a specific individual. And that is the one that is the mother of all of the Imams. When Imam Hussein alayhi salam made that intention to leave Medina, the first place that he went was the grave of Rasulullah. He threw himself on the grave of Rasulullah and began crying. Oh grandfather, they won't allow me to stay in your city. Grandfather, they are forcing me to leave. Crying, Imam Hussein alayhi salam falls asleep. In his dream, he sees Rasulullah. He says to his grandfather, Ya Rasulullah, dhamnani fi hadha al-qabr. Oh my grandfather, take me inside this grave with you. I have no desire to leave Medina, but these people are forcing me to. Rasulullah looks to him and says, Hussein, there is a maqam for you, reserved for you in Jannah, but you cannot attain it without shahadat. Hussein, you must embark upon this journey. Imam Hussein wakes up. He leaves the grave of Rasulullah and he goes towards that darkened grave that no one knew where it was. In the middle of the night, he goes to that grave where the night was buried in the night. The narration says, Fatima hiya laylatul qadr. Fatima is laylatul qadr. She is the night of Qadr. And in the night, Ali buried the night. He places her in the grave. Kalla ya Rasulullah, an safiyatika sabr. Now, ya Rasulullah, the sabr of Ali has finished. Ali can no longer remain patient. Now my days will be filled with grief and my nights will be spent awake. Imam Hussein goes to that grave. History doesn't narrate what it is that the son says to his mother. But at that moment, I'm sure that Imam Hussein would have remembered this same Medina that was now forcing him to leave was the same Medina that made his mother cry out, Subbat alayya masa'ibun law annaha subbat alayya ayyam sinna layaliya. That were the pains that befell me to fall upon the brightest of days, surely they would become the darkest of nights. His mind would have gone to that moment when the Muslims came to the door of Zahra. After the death of the Holy Prophet, to offer condolences. No, firewood is not brought to a house when you are to offer condolences. Fire is not set to the door of the house where you come to offer condolences. They set fire to the door of Zahra. Zahra runs towards the door. She pleads with the Muslims. She says, this is the door where the wahi would come. This is the door where the Prophet of Allah would send salam. When you burn down this door, they say Zahra's hand went from around the door to hold the door, seeing the blessed hand of Zahra. They say the Mal'oon whipped the hand of Hazrat Zahra. She pulled back her hand as she wailed, Ya Abata. He says that I realized Zahra was behind the door. I kicked open the door, realizing that she had been crushed between the wall and the door. I pushed harder. As he pushed harder, the nail drove into the chest of Zahra. Zahra falls to the ground unconscious.
unconscious. They run into the house, tie ropes around the neck of Ali, and they begin to drag him out. But again Zahra stands in the way. Khallu ibn Ammi, let my cousin go. He turns to his slave. He says, come forth, what are you waiting for? Move Zahra out of the way. They say he came forward. He slapped Zahra. She fell to the ground. He took the cover of his sword and he began to beat Zahra as she lay upon the ground. There as Zahra lies, she falls unconscious again. Imam al-Hussein, Imam al-Hassan are having to witness this. They take Amir al-Mu'mineen towards the masjid. They drag him to the masjid. As he's taken, Zahra comes back into consciousness. She asks, where is Ali? She tells her that they have taken Ali towards the masjid. They say Zahra forgot about her own pain. She forgot about her broken rib, her child that had been lost, all for the sake of her Imam. One hand on her rib, one hand on the walls of Medina. Zahra makes her way towards the masjid. There you hear how she defends the wilayah of Amir al-Mu'mineen. Ali returns back. But Zahra doesn't tell Ali about her wounds. Days go past, and she leaves this world. You hear that when Imam al-Hassan, Imam al-Hussein came and they said to Asma, that Asma, where is our mother? She said to them that your mother is resting. They said, Asma, this isn't the time that our mother usually rests. She says, why don't you have something to eat? Not wanting to tell the children. They say, Asma, you know, we never eat without our mother. They run past her. They go inside the room. Imam al-Hassan enters the room first. He calls out, Hussein, come quickly. Hussein, our mother has left this world. Imam al-Hassan throws himself on the chest of his mother. Imam al-Hussein runs out. He places his feet on the places his face on the feet of Zahra. He calls out, Ya Amma, Ana Husaynun. Oh mother, I am your Hussein. Kallimini. Speak to me قبل أن يفارق روحي من جسدي. Before my soul leaves my body. Mother, speak to me. The night comes, the night goes, Ali comes. Zahra didn't tell him what had befallen her. In the ghusl of Zahra in the night, as Asma pours the water and Ali washes the body, there comes a time when Ali's hand passes over the ribs. And they say that Ali came out of the room crying, wailing, Ya Zahra, Ya Zahra. Salman says, I approached Amir al-Mu'mineen. I said, Ya Ali, you yourself asked us to remain quiet, not to cry loudly. The children have been biting their hands so that they don't cry loudly. But Ya Ali, why do you cry so loudly yourself? Says Salman, you have not done justice to Ali. Salman, today I have seen those wounds that Zahra hid from me. Salman, today I have understood why whenever Zahra would stand, she would use Zainab as support. Salman, today I have seen that rib that was broken and that arm that was whipped. ألا نعمة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, for the sake of these tears, forgive our sins. Ya Allah, forgive the sins of our parents. Ya Allah, those of our parents that are alive, give them long lives. Those of our parents that have left this world, give them a place of story in Muhammad Jannah. Oh Allah, those who are ill, give them shifa. Those who are in debt, give them debts. Ya Allah, give us tawfiq to go on the ziyarah to Molana al-Hussein and Ahlulbayt this year and every year. Ya Allah, give us tawfiq to go on
Ya Allah, give us tawfiq to be able to truly understand the position and the status of the majlis of Imam al-Hussein. Ya Allah, keep safety as Allah receive the shuhada around the world. Ya Allah, destroy the enemies of Tashayyuh, both internal and external. Ya Allah, hasten the reappearance of Yusuf al-Zahra and allow us to be amongst his true muttaqin. For the acceptance of these du'as and any of the du'as that the brothers and sisters have brought on this day, please recite 3 of your loudest salawat ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. والدی کے صلوات. اب میں دعوت دیتا ہوں سلام کے لیے برادر سے آصف سے کہ وہ ممبر پہ ہیں اور سلام کر اللہ تک صلوات کر والدی کا صلوات. درود پڑھنا محمد. کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں اترے تھے اس زمین پر عرش بری ستارے اے چاند کربلا کے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بری ستارے اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند بھی خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے اے چاند تسنیم و سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے تسنیم و سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے اے چاند اور حبیب جیسے جانباز اور احباب مارے گئے
پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس ہوئے وہ سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند بازو کٹے یہیں پہ، عباس با وفا کے اذن وہاں نہ پایا، پانی بھی نہ پائے، اے چاند اس سرزمین پہ گزرا، سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پہ برچھی کھائی ہم شکل مصطفیٰ نے، اے چاند اس بندے ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے ہوئے پڑے تھے وہ سربری تلاشیں، اے چاند کربلا اترے تھے اس زمین پہ عرش بری ستارے، اے چاند صلی اللہ محمد وآل محمد۔ والدی کا صلوات، ناصر بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے غلط کا صلوات، میں سب سے پہلے الزہرا فاؤنڈیشن کی جانب سے مولانا سید میسم زیدی صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آقا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اشرا محرم میں ہمیں ان کے علم سے فیضیاب ہونے کی توفیق ملی گی انشاءاللہ۔ مختصر سا تعارف، مولانا صاحب جو جانتے ہیں یہاں پہ 2012 میں بھی اشرا محرم یہاں پہ پڑھ کے گئے ہیں۔ مولانا صاحب کی جو زندگی کا مختصر سا احوال ہے کہ وہ مولانا صاحب اپنے کم عمری میں ہی ایران میں چلے گئے، وہاں پہ دینی تعلیم حاصل کی، کافی اپنی زندگی کا عرصہ وہاں پہ گزارا۔ اس کے بعد آگا انڈیا واپس چلے گئے۔ ابھی آگا کا جو تعلق ہے وہ ایک علم کے حساب سے، ایک ریسرچ کے حساب سے آگا مجھے بتا رہے تھے کہ آگا نے ایک بہت اچھے جو عالم دین تھے ان کی 137 کتابوں میں سے 22 کتابوں میں انہوں نے ان کو ریسرچ کر کے انہوں نے ایک ہی وقت میں، یہ شاید دنیا میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں 22 کتابوں کا اجرا ہوا ہے۔ الحمدللہ آغا کا جو تجربہ ہے وہ اس کو اس زندگی کے عملی جو آج کے دور میں اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک علم محدود ہے کتابوں میں اس کو ایک بڑے لیول پہ لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا صاحب جو ہیں ولی الاصل اکیڈمی ہے اس کی سربراہی بھی کر رہے ہیں، جس کا مین پرپس ہے کہ وہاں کے جو بچے ہیں، جو ہماری جو ینگ یوتھ ہے، اس کو مین اسٹریم کی ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے۔ تو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جہاں پہ غریب یتیم جو بچے ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو
مولانا صاحب کا یہ ایک مشن ہے جیسے کہ مختلف شہروں میں ان کے یہ اکیڈمی ہے اور بچوں کو مین اسٹریم کی جو ایجوکیشن ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم آئیے سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے اس نیک کام میں ان کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، کیونکہ یہی ہمارا ایک اثاثہ ہے. یہ علماء کرام ہمارا ایک اثاثہ ہیں جو کہ اپنا علم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، کتابوں کے سلسلے میں، یہاں پہ مجالس کے سلسلے میں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایسے علماء موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نہ صرف دین کی بلکہ دنیا کی بھی علم دیتے ہیں. تو میں آغا صاحب کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں. قبل اس کے کہ میں مولانا صاحب کو دعوت ممبر دوں، چند ایک گزارشات انشاءاللہ. جو مجالس اعزاز شروع ہوں گی وہ ہوں گی 6:45 پہ بچوں کی تلاوت قرآن پاک کے ساتھ. اس کے بعد بچوں کو یہ ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ بچے یہاں پہ آئیں، وہ تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں. اس کے بعد محرم کے کربلا کے سلسلے میں جو بھی وہ سلام پڑھنا چاہیں، جو کچھ بھی وہ پڑھنا چاہیں. آج کل تو بچوں کو ویسے بھی چھٹیاں ہیں، تو ماں باپ سے بھی یہ میری گزارش ہوگی کہ اپنے بچوں کو انکریج کریں، ان کو یہ آنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ آئیں اور اس مجلس اعزاز میں بھی اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالیں. تلاوت قرآن پاک کر کے یا کسی بھی صورت میں وہ آپ کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے بچوں کے لیے. تو آپ کو میں والدین سے بھی گزارش کروں گا، اپنی یوتھ سے، بچوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ وقت پہ آئیں. یہاں پہ جو ہم نے ایک فیسلٹی ہے آپ کے پاس، آپ اس کو ضرور جو ہے نا اس کو اویل کریں. اس کے بعد جو آپ نے لکھا ہوگا کہ ہمارے جو ٹیکسٹ میسیج میں بھی تھا کہ محرم کے جو فنڈس ہیں وہ آپ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور بینک میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جتنی جلدی اس حسینی فنڈ میں جتنا جلدی بھرپور شرکت کریں گے انشاءاللہ. ابھی بلا کسی تعطل کے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے قابل احترام مولانا سید میسم زیدی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں. وبجائے رسول محمد وآل محمد بیان فرمائیں. آپ کا صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا طبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد كتب حسين عليه السلام إلى أخيه في وصيته: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأبي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اس عزاخانے میں دوسری مرتبہ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. گرچہ فاصلہ کافی زیادہ ہے، 10 سال کے فاصلے کے بعد آیا ہوں، بچے جوان ہو گئے. ماشاء اللہ 10 سال میں کافی تبدیلیاں آ جاتی ہیں. بہت سارے افراد جو تھے وہ نہیں ہیں، اور بہت سارے افراد جو نہیں تھے وہ ہیں. پروردگار انشاءاللہ اس میں اضافہ کرے، برکت دے، اور ہمارے اس عزاخانے کو نسلوں کی تربیت کے لیے بہترین معاون اور مددگار بنے. دین عقل ہے. یہاں کوئی غیر عاقلانہ بات نہیں چلتی ہے. دین کی بنیاد عقل پر ہے، اور جس کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے وہ خالق عقل ہے. لہذا یہاں کوئی بات صرف جذبات کا سہارا لے کر پیش کر دی جائے، شاید میری جانب سے انصاف میں ہوں. ایک بہت معمولی سا طالب علم، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوئی ہے. ہمارے عامر صاحب کی عزت افزائی تھی، انہوں نے گھما پھرا کے بہت کچھ پیش کرنے کے لیے ہماری باتوں سے نکال لیا. لیکن بہرحال صرف ایک طالب علم ہوں، اور اس کوشش میں رہتا ہوں کہ نشر و اشاعت دین میں جس چیز کا سب سے اہم کردار ہے وہ ہے تعلیم. تعلیم سے بہتر کچھ نہیں. اور معاف کیجیے گا، میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو علم دین اور علم دنیا کی الگ الگ ڈیفینیشن پیش کر دی گئی ہے، ہم جب 1400 سال پرانی تاریخ دیکھتے ہیں تو ایک ہی درس میں بیٹھ کر اسی ایک معلم سے اپنے زمانے کے سب سے بڑے علم کیمیا یعنی کیمسٹری کے بھی ماہر بنے، علم ہندسہ یعنی میتھمیٹکس کے بھی ماہر بنے، علم منطق یعنی لاجک سے متعلق بھی واقع کار بنے. جتنے بھی علوم تھے وہی ایک معلم تھا، اسی جگہ پر بیٹھ کر کے درس دیتا تھا، اور سب الگ الگ فیلڈ فقیہ بھی بن کر وہاں سے نکلے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوز کرنے پر ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم. اگر دنیا کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر دنیاوی تعلیم ہے، اور اگر ایک میڈیکل سائنس میں بھی جا کر ہدف اس کا دین ہے تو وہ ہے دین کے خاطر.
لہٰذا یہ ایسی ڈیفینیشن کر کے الگ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ ہدف ہمارا پاکیزہ ہونا چاہیے, مقصد ہمارا پاکیزہ ہونا چاہیے. جب ہدف اور مقصد پاکیزہ ہو تو اللہ انشاءاللہ برکت دے گا. ایسا نہیں ہے کہ دین کو ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں, یا نہیں ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں, کیا دین میں ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا دین میں انجینئرس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا دین کو اپنے زمانے کے بڑے اور اچھے بہترین سائنٹسٹ حضرات کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا دین میں میتھمیٹیشینس کی ضرورت نہیں ہے؟ دین میں جتنی فیلڈز پائی جاتی ہیں, زندگی کی ضرورتیں ہیں, اور دین آیا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے واسطے. تو یہ سب دین کا حصہ ہے, بس بات اتنی ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جائے. اگر تربیت نہیں ہوتی ہے, اگر فکری طور پر اچھے سے ایک اسلامی فکر کے ساتھ ڈاکٹر نہیں بنتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کا ایسا بن جائے جو لوگوں کے جان کی ویلیو اس کی نگاہ میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کے فکر میں ایک اچھی باتیں پائی جاتی ہیں, بہترین تربیت دے دی گئی, تعلیمات آل محمد و آل محمد سے آشنا کر دیا گیا ہو, تو پھر وہی اپنے زمانے کا بہترین شفیع اور مہربان ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے. نہ جانے کتنے ایسے ایماندار اور بہترین انجینئرس اور مہندسین پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر, جو خدمت خلق کرتے ہیں, لوگوں کو ایسے کام کرتے ہیں. اور کتنے ایسے بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف اس کا انکم کا ذریعہ بنا, چاہے کسی کی جان چلی جائے. ایسا ہے نہیں دنیا میں, ہم دیکھتے ہیں. یہاں اصول کی پابندی ہے, لہٰذا یہاں آپ غلط نہیں دیکھتے ہیں, لیکن جہاں اصول کی پابندیاں نہیں دیکھتی وہاں زیادہ یہ سب نقشے دیکھنے میں آیا کرتے ہیں. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو, اپنے بچوں کو, ان کی فکروں کو ایسا بنا دیں کہ لوگوں کے لیے ہمدرد بنے, لوگوں کے لیے ایسا بنے کہ قوم اور ملت ان پر فخر کرے, اور وہ لوگوں کے لیے باعث عزت بنے. ایسے نہ بنے کہ جو باعث ذلت و شرمندگی بنے. اور تعلیمات محمد علیہ السلام اگر ہم سہارا لیں تو اس سے کچھ اور نہیں ہوتا ہے. بہترین تربیت دے کر کے, اور تربیت دینے کی یہی ضرورت ہوتی ہے. وہ تربیت لفظ بھی ایسا بدنام ہو گیا کسی جگہ پر کسی شخص کی کارکردگی کی بنیاد پر کہ وہ لفظ ہی برا ہو گیا دنیا میں. ورنہ تربیت یعنی باغبانی, جنگل بھی دیکھا ہوگا آپ نے اور باغ بھی دیکھے ہوں. جنگل میں بھی درخت ہوتے ہیں اور باغ میں بھی درخت ہوتے ہیں. اس میں بھی ٹہنیاں ہوتی ہیں, اس میں بھی ٹہنیاں ہوتی ہیں, اس میں بھی پتے ہوتے ہیں, اس میں بھی پتے ہوتے ہیں. وہاں بھی پھول آتے ہیں, ایسا نہیں کہ پھول نہیں آتے, یہاں بھی پھول آتے ہیں. لیکن باغ اور جنگل کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جنگل کے اندر آپ چل نہیں سکتے ہیں, اس لیے کہ شاخیں نیچے سے دائیں بائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. چلنا آسان کام نہیں ہے. اچھل پھاند کے کسی صورت سے آپ جنگل کے تھوڑے سے فاصلے کو طے کر سکتے ہیں. باغ میں آپ اطمینان سے چل سکتے ہیں, اس لیے کہ باغبان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی فاضل ٹہنیوں کو کاٹتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ تنا اوپر جا کر پھر پھیلتا ہے تاکہ نیچے پھر چلنے کی جگہ بنی رہتی ہے. باغ میں درخت لگائے جاتے ہیں منظم طریقے سے, اور اس کے بعد منظم انداز سے اس کی پرورش کی جاتی ہے. نتیجے میں فائدہ بھی پہنچتا ہے, لوگ جاتے ہیں, اس میں زیادہ اچھا بھی لگتا ہے, سب چیزیں پائی جاتی ہیں. اس کے مقابلے میں جنگل پایا جاتا ہے, جنگل کی صورت حال جنگلی ہوتی ہے. ہمارا کام ہے, اور بلکہ ہمارا کام نہیں ہے, انبیاء کی بعثت کا مقصد بتایا گیا ہے. یزکیہم ویعلمہم الکتاب, یہ لوگوں کی تربیت ہے, یہ عقل لوگوں کا تزکیہ نفس کریں گے, یہ ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں گے. اور جب نفوس کو پاکیزہ بنائیں گے تو اب جو کچھ ظرف میں جائے گا وہ پاک و پاکیزہ رہے گا. اب اس کے بعد جو کچھ یہ سیکھیں گے اس کے اندر خالصیت ہوگی, خلوص ہوگا, پاکیزگی ہوگی, اس کے اندر جذبہ ہوگا دوسروں کے واسطے کام کرنے. میں اکثر کہا کرتا ہوں انسانوں اور جانوروں میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ جانور نہ کسی دوسرے سے امید رکھتا ہے اور نہ کسی دوسرے کے ساتھ خدمت کرتا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ مثلا
فلاں جانور کے یہاں ولادت ہونے والی وہ منتظر ہو کہ مجھے کوئی میٹرنیٹی سینٹر لے لیا ہے، ایسا تو کہیں نہیں ہوتا۔ نہ کوئی جانور ایسی امید رکھتا ہے اور نہ جانور ایسی کوئی خدمات پیش کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ۔ جانور کسی دوسرے کے کام نہیں آتے، جانور کی زندگی پرسنل ہوتی ہے، اپنی زندگی کے کام کرتے۔ وہ اللہ نے ان کی نسل کو قائم رکھنے کے لیے جبلیت میں ڈالا ہے کہ جب تک وہ کمزور ہوتے ہیں ان کے ماں باپ ان کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، اور جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ماں باپ سے کوئی ان کا جوڑ بھی نہیں جاتا۔ غلط نہیں ہے، مگر انسان کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کام ہے۔ انسان وہی ہے جس کے اندر اس بات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں کے کام ہے۔ جہاں صرف میں ہے، جس جگہ صرف ہم ہیں، جس جگہ پر صرف اس بات کی فکر ہو میری بقا ہو جائے، میری حفاظت ہو جائے، میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس دولت جمع ہو جائے، میرے پاس ثروت جمع ہو جائے، ایسے افراد حقیقت میں دنیا میں انسانوں کی فہرست میں شمار ہوئے۔ لیکن جو لوگ دوسروں کے لیے جیا کرتے ہیں وہ اپنی زندگی بھی اچھی گزار لیتے ہیں۔ جنہوں نے زندگی کا ہدف یہ بنایا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے خدمت کریں گے، دوسروں کے لیے کام کریں گے، دوسروں کے کام آئیں گے، یہ زندگی بہترین زندگی ہوتی ہے۔ اور اس کا کام ہوتا ہے اس سوچ سے۔ ایک بار تو سلوات دینے کا گزارش ہے تھوڑا اور آگے تشریف آئیے، اور جو جوان ٹرین کر رہے ہیں دیواروں سے وہ آگے آئے۔ بر محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاکہ پیچھے آنے والے حضرات آگے بر محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام دین عقل ہے، یا تو بڑے عقل اس ممبر کا اگر استعمال صرف ہم آپ کے جذبات سے کھیلنے کے لیے کریں اور صرف جذباتی باتیں پیش کریں جس کے ذریعے آپ کو ہم جذبات کے ذریعے کسی ایک گروپ کے اوپر لے جاؤں بات تمام کر دیں، یہ میری طرف سے انصافی ہے۔ آپ کے قیمتی ترین اوقات، آپ جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں وقت کی سب سے زیادہ قیمت، ایک ہونے والی مجلس پر اگر آپ تمام گھنٹوں کو جوڑ دیجیے تو وہ کتنے گھنٹے ہیں جو اس ایک مجلس کے اوپر صرف کیے گئے۔ ہر ایک آنے والے کم سے کم 5 گھنٹہ تو اس مجلس کے اوپر دیتے، یہ غلط ہے۔ کم سے کم ہر آنے والا 5 گھنٹے تو اس مجلس کے نام پر خرچ کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے کم نہیں کرتا۔ پھر ان مجلسوں کے اہتمام پر جو پہلے وقت صرف کیے جاتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہیں اور جلسے ہوتے ہیں اور تیاریاں ہوتی ہیں، جو سرمایہ خرچ ہوتا ہے اس کی بات نہیں کرنا، وہ تو ہوتا ہی ہے۔ اگر ان سب سے ہٹ کر آپ کے قیمتی ترین اوقات کا ہم تجزیہ کریں، جو ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے ہیں، مجھے اندازہ ہے جاتا ہوں شہروں میں، بعض شہروں میں صورتحال ایسی نہیں ہے، ماشاءاللہ اس شہر کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور کیا ماشاءاللہ ہمارے درمیان آنے والے سارے بچے بہترین تعلیم یافتہ اور تعلیم حاصل کرنے میں یا جو بزرگ بیٹھے ہوں بھی تعلیم یافتہ۔ آپ کے وقت کی قیمت ہے، اس قیمتی ترین اوقات کا اگر صحیح مصرف نہ ہو تو یہ میری طرف سے انصافی ہے، اس کا حساب ہم کو دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے صرف اور صرف جذبات کو ابھار کر لوگوں کو خوش کر دینے والی باتوں کو انتخاب کیا اور اس کے بعد اس میں آپ کا محاسبہ ہے۔ دین عقل ہے، چونکہ دین عقل ہے لہذا یہاں کوئی بات نہیں۔ میں اصل وہ کلام معصوم جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا، وہ تھا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ۔ استقبال اعزاز کی مجلس ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، میں اپنے خطبے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے سید الشہداء کے شہادت کے مقصد کو، اپنی طرف سے کوئی ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اسی لیے کوئی عظیم انسان کسی قربانی کو پیش کرتا ہے تو اس قربانی کو پیش کرنے سے پہلے اپنا ہدف صاف صاف بتا دیتا ہے کہ میں اس قربانی کو کیوں دے رہا ہوں، اس ایثار کو کیوں کر رہا ہوں، اس طریقے سے فداکاری کے لیے کیوں تیار ہو گیا ہوں۔ آخر یہ جلتی ہوئی گرمی میں بیوی بچے چھوٹے چھوٹے ننے بچے اور بھوک اور پیاس کی شدت اور اس سب کے باوجود اتنا طولانی سفر کیوں اختیار کروں؟ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ تھا؟ یہ کوئی تفریحی سفر تھا؟ یہ گرمیوں کی چھٹی بنانے کے لیے اللہ ہم کھیلواڑ اور عبث کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ ہماری خدمت ایسی نہیں ہوئی کہ ہم کھیلواڑ کریں، لیکن ایک ہوتا ہے کھیل اور ایک ہوتا ہے کھیلواڑ۔ پتہ نہیں اس تاریخی بات نئی نسل سمجھ پاتی ہے، نہیں مشکل ہے، لیکن ہم بہرحال اپنی بات پیش کرتے ہیں جہاں پہ چیز نئے کے لیے واضح ہو۔ بچے بول بھی سکتے ہیں، اپنے بزرگوں سے پوچھیں، وہ زیادہ اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں۔ مخرج اشرا بلا فقرا، ایسی ترجمہ نہیں، لیکن مفہوم یہی ہے کہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ یہ گرمیوں کی چھٹیاں منانے کے لیے سمر ویکیشن پر سفر نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ نہ یہ کھلواڑ ہے، نہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے، نہ یہ تفریح ہے، کچھ نہیں۔ تو میرے مولا آپ نے بتائیے کہ آخر اس سفر کو آپ نے کیوں اختیار کیا؟ کون سی ایسی ضرورت تھی جو پیش آ گئی جس نے آپ کو اتنا مجبور کیا کہ آپ نے نانا کے وطن کو، نانا کے مزار کو، نانا کے قبر کو چھوڑ دیا، اس کو پسند کر لیا۔ آپ نے ماں کی لہر سے اور اس سے ہونا برداشت کر لیا۔ آپ نے بھائی کے مزار سے جدا ہونا، آپ نے اس شہر کو چھوڑ دیا جہاں کھڑے تھے، اس شہر کو چھوڑ دیا جہاں کی زمین آپ کے قدموں کو پہچانتی تھی۔ میرے مولا آخر کون سا ایسا ہدف تھا، کون سا اتنا اہم مقصد تھا جس کی خاطر آپ نے مدینے کو چھوڑ دیا، مدینے کو چھوڑا، مدینے کو بھی چھوڑا، مکہ اور مکے کو بھی چھوڑ دیا؟ انہیں زمزم پہچانتا تھا، یہ فرزند زمزم تھے، یہ فرزند صفا و مروا تھے، یہ فرزند حرم تھے۔ انہیں مکے اور مدینے کی زمینیں بہت اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ انہوں نے پوری زندگی مکے اور مدینے کے درمیان گزاری۔ آخر کون سی ایسی مجبوری تھی جس کی خاطر آپ کو اس سبق کو اختیار کرنا پڑا؟ ہم عام طور سے ممبر پر بیٹھ کر اغراض و مقاصد شہادت سے جو طرفہ اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں، بے انصافی ہم کیوں پیش کریں گے؟ ہم کیا خاطر؟ جس نے جان دی اس سے پوچھو، جس نے قربانی پیش کی ہے اس سے پوچھو، مولا آپ نے کیوں قربانی دی؟ اس سے بھی تو کون بتا سکتا ہے؟ پہلے تو یہ تصوری غلط ہے کہ انہوں نے بیان نہ کیا ہو، تو اتنی بڑی قربانی دینے جا رہی تھی اگر انہوں نے بیان کر کے، اور جب بیان کیا تو پھر کیا بیان کیا؟ ہمارے درمیان مغالطہ پیدا کرنے والے، جذبات سے کھیلنے والے ہمارے جیسے کچے مولوی بہت آتے ہیں، یہاں سے بات یہاں نہیں، ممبر پہ، اور آ کر کے بتائیں گے کہ سید الشہداء کی قربانی کا مقصد الفاظ نہیں ہوتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جیسے پورا زندگی کا مقصد غم منانا ہے۔ غم منانا زندگی کا مقصد نہیں ہے، غم منانا، ان کی یادیں باقی رہنا، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، مقصد نہیں ہے۔ یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، ہمارا شرعی فریضہ ہے، ہماری بقا اس کے سہارے، اس لیے ہم اس کو زندہ رکھے ہیں۔ لیکن مقصد یہ نہیں ہے، کوئی قربانی اس لیے دیتا ہے کہ میں قربانی اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ مجھے سینکڑوں سال یاد رکھیں۔ کوئی اس لیے قربانی دیتا ہے؟ بتائیے، کوئی عظیم انسان جب اپنی قربانی پیش کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے بہت دنوں تک لوگ یاد رکھیں، لہٰذا میں قربانی دے رہا ہوں۔ قربانی دینا والا جب قربانی دیتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑا عظیم مقصد ہوتا ہے،
اس مقصد کے تحت قربانی دیتا ہے اور اس میں مسائل کو دیکھتا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس قربانی دینے والے کو زندہ رکھیں، اور اسی زندگی میں میری بھی زندگی پائی جاتی ہے، اسی کا ہم اس سے ہٹ کر کہیں اور نہیں بچنے والے. سید الشہداء نے مقصد بیان کر دیا. ہم جب اپنی باتوں کو کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے صاف صاف کہتے ہیں میں چاہ رہا ہوں وہ مقصد یہ ہے. کسی بات کو سیدھے سیدھے بالکل دو ٹوک بغیر کسی تمہید مقدمے اور پریپریشن کے بالکل صاف صاف یہ ہم جا رہے ہیں ہندوستان جا رہے ہیں ہم سفر پر، اس لیے کہ ہماری ایک میٹنگ ہے وہاں پر، اور ہم فرض کر لیجیے یہاں سے یو ایس اے جا رہے ہیں، اس لیے وہاں پر ہمارا ایک آفس کا کام ہے، کچھ بھی کوئی مقصد ہم صاف صاف بتا دیتے ہیں. ایک طریقہ کا یہ ہوتا ہے. امام حسین نے مقصد اس انداز سے نہیں بیان کیا. مقصد جب بیان کیا تو وصیت نامے کی شکل میں، اس لیے کہ کسی بات کو جب اہمیت دے کر بیان کرنا ہوتا تو وصیت کہہ کر بیان کرنا. جب آپ سے ہم یہ کہیں کہ امام حسین نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اور جب آپ سے ہم یہ کہیں کہ امام حسین نے وصیت کی ہے آپ کے واسطے، دونوں میں فرق ہے. یہ تو سید الشہداء امام حسین کی بات ہے. ہم اپنے باپ کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے گھر کے بزرگ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی ایسا ہے نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی خواہش یہ تھی، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی وصیت یہ ہے، تو خواہش خواہش ہوتی ہے اور وصیت وصیت جو ہے. میں اپنی طرف سے اس سے وصیت نہیں جانا. کہنا من وصایا سید الشہداء، یہ وصایا ہے سید الشہداء میں سے، یہ وصیت نامہ ہے. کس کے نام وصیت نامہ لکھا ہے؟ جواب اس میں پوچھ سکتا ہوں. چلو میں زندگی پوری ٹیچنگ میں گزاری ہے، اس میں کام یہ ہوتا ہے کہ آدھا ادھر سے دیتے ہیں اور آدھا ادھر سے دیتے ہیں. تو میں کیا جوانوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ امام حسین نے وصیت نامہ کس کے نام لکھا؟ جو میری زبان کو سمجھ رہے ہیں وہ بتائیں کس کے نام لکھا تھا وصیت نامہ؟ جی نہیں، کس کو یہ خط لکھا تھا وصیت کے طور پر؟ جی بہت مشہور ہے. ابھی میں کہوں گا ہاں ہاں میں تو جانتا تھا، سبھی ہیں. کس کے نام امام حسین نے خط لکھا ہے؟ یہ وصیت نامہ جس میں آپ نے اپنی شہادت کا مقصد بیان کیا ہے. جی اپنے بھائی ابو حنیفہ. ہاں جزاک اللہ، اس کو سلوات بھیجو محمد. یہ وصیت نامہ ہمارے بھائی کس کے نام ہے؟ محمد ابن حنفیہ بھی کہتے ہیں اور محمد حنفیہ بھی کہتے ہیں. محمد حنفیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت علی کے بیٹے نہیں تھے؟ یا نہیں تھے؟ تو محمد حنفیہ کے بیٹے قبیلے کا ماں کے قبیلے ان کی ماں حنفیہ. لہذا اس کیونکہ امام کے اور بھی فضل پائے جاتے ہیں، لہذا اس تخصص کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو فوراً ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ وہ ہیں جو جناب حنفیہ کے بیٹے ہیں. محمد ابن حنفیہ کے ہی یا علی محمد حنفیہ کی فرق نہیں پڑتا ہے. محمد حنفیہ کی بات کی، اور یہاں پر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ محمد حنفیہ نظریاتی طور پر امام حسین سے اختلاف رکھتے ہیں، لہذا امام حسین کے ساتھ کربلا نہیں گئے. اس بات کو شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب میں دلیل فرمایا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ نظریاتی اختلاف ہوتا تو وصیت نامہ کے نام لکھا دو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ریزن یہ تھا، سبب یہ تھا ان کے نہیں جانے کا کہ وہ پیرالائز ہو چکے. ان کے بارش کا اٹیک ہوا تھا جس کے نتیجے میں ان پر جہاد بھی شامل تھا، اور ساتھ ساتھ ممکن نہیں تھا کہ وہ سفر کر سکے، لہٰذا امام حسین کے ساتھ نہیں گئے. یہ امام حسین سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ تھوڑا سا بڑے جناب زہرا سے امیر المومنین کی پہلی شادی کی، جب تک جناب زہرا رہی ہیں امیر المومنین نے دوسری شادی نہیں کی ہے، اور امام حسین جناب زہرا کی برادر ہیں، لہٰذا امام حسین بڑے ہیں، محمد حنفیہ چھوٹے ہیں. محمد حنفیہ کے پاس امام حسین خود تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد یہ وصیت نامہ لکھ کر پیش کرتے ہیں، اور اس میں کیا لکھتے ہیں؟ انی لم اخرج اشرا ولا بقرا، یہ میرا سفر کسی تفریحی سفر سے اس کا مقابلہ کیجیے گا. یہ میرا سفر فساد پھیلانے کے لیے نہیں، میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ جا کر کے جھگڑے کرواؤں، اختلافات ڈالوں. میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں.
ہمارا کام جوڑنا ہے، ہم توڑتے نہیں ہیں، ہم اختلافات نہیں لاتے ہیں، ہم وہ باتیں کرتے ہیں جس سے متفرق افراد جدا جو ہو گئے ہیں وہ جڑ جائیں. نہیں ایسی باتیں ہماری ہیں جس کے ذریعے لوگ آپس میں جدا ہو جائیں. ہمیں بھی ایسی ہی باتیں کرنا چاہیے. اس منبر کا بھی وہی استعمال ہونا چاہیے. اور ہم صرف جوڑنے کی بات اپنوں میں نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہم سب مل کر چلیں، سب کو جوڑیے. اس منبر کا ایسا استعمال ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں ہم آپس میں بھی اگر الگ ہیں تو جڑ جائیں. ہم اگر مسلکی طور پر اختلاف رکھتے ہیں تو یہ مجلس ذریعہ بنے لوگوں کو کھینچ کر لانے کا، دور بھگانے کا نہیں. پہلے زمانے میں ہماری مجلسوں میں لوگ آتے تھے، اتنی بڑی تعداد جو پائی جاتی ہے تو بہت تھوڑی ہوتی تھی. لوگ آتے تھے اور سیکھتے تھے اور اس میں لوگ بتاتے تھے حقائق اور اس میں متاثر ہوتے تھے. ہم نے مجلسوں کی رنگت ایسی کر دی کہ کوئی ہماری مجلسوں میں آنے کے لیے تیار ہوتا. مجلسیں جوڑنے کا ذریعہ، توڑنے کا ذریعہ نہیں ہے کہ صرف مسلکی مذاہب کے طور پر بھی ایسے ہیں وہ دوسری قوم والے ہیں، دوسرے مذہب والے ہیں اور آ کر کے مجلسوں میں بیٹھے ہیں، ان کو دس مل. ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری شرعی ذمہ داری ہے. اس ممبر کی صحیح پاسبانی یہ ہے کہ یہ ممبر جوڑنے کے لیے استعمال کیا جائے، توڑنے کے لیے. ہماری تھکا دینے والی باتیں بہرحال آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بغور سن رہے ہیں. بس مجھے اسی بات کی خوشی ہے. تو امام حسین نے اشرا ولا مطر ولا مفسدا ولا ظالما، ہم کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلے. ہم تو اس کے بیٹے ہیں کہ اگر مجھ سے کہا جائے اس چینٹی کے منہ سے جو کے چھلکے کو نکال دو، اس کے مقابلے میں دنیا کی حکومت دے دیں گے، تو اس چینٹی کے منہ سے جو کے چھلکے کو نکالے وہ نہیں دے گا. ہم کیا ظلم کرتے ہیں؟ ہم ظلم نہیں کرتے کسی پر، ہم زیادتی نہیں کرتے کسی کے اوپر، ہم تجاوز نہیں کرتے کسی کے اوپر، ہم ناجائز باتیں نہیں کرتے ہیں کسی کے ساتھ، ہم وہ نہیں کہتے کسی کے ساتھ جو اس کا حق نہیں ہے. جب یہ سمجھ لو، جب اس کے بعد جو بھی ہمارا احترام ہوگا وہ عین عادلانہ احترام ہوگا. ہم فرزند عدل ہیں، علی عدل ہے، میں خود عدل ہوں، میں خود انصاف کا پاسبان ہوں، محافظ ہوں. ہم فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلے، ہم ظلم کرنے کے لیے نہیں نکلے. میں نے بولا اس رخ جس مقصد کے تحت آپ نکل گئے، بہت کثرت سے آپ نے بہت سی جو شعراء کا مجالس سے سنا ہوگا. لیکن ہر آدمی کے پیش کرنے کا انداز ذرا الگ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلا یہ ایک نئی مجلس ہے، ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک بار پہلے اس کو ریوائز کر دیں، تکرار کر دیں، تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمارا مقصد اس مجالس میں کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے. اس سے ہٹ کر کچھ اور کرتے ہیں. ہم عام طور سے ہدف کو کھو دیتے ہیں، دائیں بائیں زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم اس بات کی طرف توجہ کم رکھتے ہیں کہ ممبر سے کیا بیان ہو رہا ہے، اس بات کی طرف توجہ زیادہ رہتی ہے کہ تبرک کیا رہے گا. آنے والے نہیں، کم سے کم انتظام کرنے والے تو فکر مند رہتے ہی، غلط نہیں کرو. ایسا ہے نہیں. ایک مجلس کے اوپر جتنا وقت ہمارا دن میں عرض کرتا تھا خطبے میں انتظامات اور کھانے پینے کا خرچ ہوتا ہے، اتنا وقت ہمارا مجلس نہیں خرچ ہوتا ہے. ہماری ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ ہمارے پروگرام کا ایک بڑا حصہ کھانا پینا. ہم کھانے کھلانے سے انکار نہیں کرتے، بہت اچھی بات، لیکن ہدف کی طرف، مقصد کی طرف زیادہ توجہ رکھیے. تو انما خرج شرم ولا بطر ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لقدر الاسلام. ہم کیوں نکلے ہیں؟ ہم کیوں اس سفر کو اختیار کریں؟ ہم کیوں ان مسائل و آلام کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم کیوں ان مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایسے بچے بھی ہیں بالکل نیو بورن، ابھی کچھ دنوں پہلے ولادت کی. غلط تو نہیں کروں؟ ایسے ایسے بچے پائے جاتے ہیں، بہت کم سن ہیں.
بہت چھوٹے ہیں، یہ ان کو نہیں برداشت ہو سکتی ہے آسانی سے، بہت سخت ترین منزل ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ محسن کچھ معلوم نہیں تو سب پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا، سب کچھ بتا چکے تھے۔ ایک ایسا انسان سفر پر نکلے جسے اگلی خبر نہ ہو تو بات الگ ہے، اور وہ اپنی نانی سے جا کر کے سب کچھ بتا کر کے آئے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے شہید کیا جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارا علی اکبر مارا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر کی گلی پر کچھی کا پھل نہیں کر سکتے، سب کچھ جانتے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہے۔ مگر ان تمام چیزوں سے باخبر ہونے کے بعد انما خرجت لطلب الاصلاح کی وجہ سے ہمارے سفر کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے امت کی، ہم اپنے نانا کے امت کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم بس یہی چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ دو لفظ میں سمیٹ کر کہا جا سکتا ہے، اور اس اصلاح کو پھر جب تشریح کے طور پر بیان کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں، ہم نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں کچھ باتیں اور بھی ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر دیکھا جائے تمام انبیاء کا مقصد یہی تھا، تمام اولیاء کا ہدف یہی تھا، اور اگر ایمانداری سے ہم اپنا خود ذاتی طور پر تجزیہ کریں تو ہم دیکھیں ہم بھی زندگی میں یہی اپنا مقصد رکھتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، چونکہ ہم محدود ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، لفظ تو مناسب سیلفش ہیں، خود اپنے اوپر اپنی طرف توجہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرنا، ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ کون ایسا شخص جو امر بالمعروف کو پسند نہیں کرتا؟ کوئی ایسا ہے جو امر بالمعروف کو نہیں پسند کرتا؟ معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف کسے کہتے ہیں؟ جی مشہور ہو معروف نہیں، معروف مشہور نہیں ہے، اس کو لوگ اچھے یہ آپ نے اردو میں کر دیا اسے معروف۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ بچوں، جوانوں، احسن، معروف کہتے ہیں نیکی کو، اچھائی کو، معروف کہتے ہیں اچھائی کو، اور منکر کسے کہتے ہیں؟ معروف کہتے ہیں اچھائی کو، اچھا امر کسے کہتے ہیں؟ آرڈر دینا، حکم دینا، تم کرو، نہیں کسے کہتے ہیں؟ روکنا۔ کرنے کا آرڈر دینا، حکم دینا کیا ہے؟ امر ہے۔ نہ کرنے کا حکم دینا کیا ہے؟ نہیں ہے۔ معروف اچھائی ہے، منکر برائی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے گا، مذہب کی پابندیوں کو ہٹا کر دنیا کی کون سی ایسی فرد بشر ہے جو اس چیز کو پسند نہیں کرتی یا نہیں کرتی ہے؟ ہر باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ ہر بڑا اپنے چھوٹے سے کہتا ہے یہ کرو، یہ نہ کرو۔ یہ امر بالمعروف نہیں ہے تو امر بالمعروف نہیں۔ اس کا مطلب امر بالمعروف حقیقت میں فطرت کا تقاضا ہے، کوئی مذہب کی پابندی نہیں ہے، کسی قوم سے اس کا ربط نہیں ہے، کسی دین سے اس کا ربط نہیں، بالکل عاقلانہ بات ہے۔ ہر شخص امر بالمعروف، لیکن ہم نے کچھ ایسے الفاظ اتنے گاڑھے گاڑھے بیان کیے کہ لوگ ڈرنے لگے اسی رسم میں۔ کوشش کرنے کو، اچھے کام کی کوشش کرنے کو کہتے ہیں، لیکن وہ ایسا بدنام کر کے غلط نہیں کرتا۔ امر بالمعروف اچھی بات کا حکم دینا، نہی عن المنکر بری بات سے روکنا۔ ہر باپ اپنے اولاد کے سلسلے میں، ہر ماں اپنی اولاد کے سلسلے میں یہی چاہتی ہے کہ میرا بچہ اچھا کرے، اور جب کچھ برا کرتا ہے تو روکتا ہے۔ اچھائی نہیں کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ کرو، اور برائی کرتا ہے تو کہتا ہے یہ نہ کرو۔ اس کا مطلب ہر شخص کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ امر بالمعروف بھی کرتا ہے، نہی عن المنکر بھی کرتا ہے، لیکن فرق ہے، اور ایک بہت بڑا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا امر بالمعروف کرتی ہے، ہم بھی امر بالمعروف کرتے ہیں۔ دنیا کے بڑے سے لے کے چھوٹے تک ہر شخص کی زبان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جاری ہوتے ہیں اپنی زبان میں سے۔ ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن ان کے یہاں معیار یہ ہے جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں وہ کرو، جسے ہم برا سمجھتے ہیں اسے نہ کرنا۔ مذہب کہتا ہے جسے اللہ اور رسول اچھا سمجھتے ہیں اسے کرنا، جسے وہ برا کرتے ہیں اسے نہ کرنا۔ صلوات بھیج دے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دنیا کے ہر شخص کے درمیان پایا جاتا ہے، ہر قوم میں پایا جاتا ہے، ہر ملت میں پایا جاتا ہے، ہر جگہ پر پایا جاتا ہے۔
کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے کہ اس کا معیار انہوں نے خود طے کر رکھا ہے. تو لفظ سے معیار خود طے کریں گے تو زمانہ بدلے گا تو معیار بدلتا رہے گا, حالات بدلیں گے تو معیار بدلتا رہے گا. لیکن جس نے پیدا کیا ہے وہی بتا دے گا معیار یہ ہے کہ اچھا یہ ہے برا یہ ہے, تو پھر اس کے بعد معیار بدلے گا نہیں, کیونکہ اس نے جس کو خلق کیا ہے نا اس کے خلقت میں کوئی فرق آ رہا ہے نا اس کے معیار میں کوئی فرق آ رہا ہے. اگر مقصد پاکیزہ ہوتا ہے, ہدف اچھا اور بہترین ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد کامیابی قدم چلی. بظاہر امام حسین شہید کر دیے گئے, بظاہر امام حسین کا گھر لوٹ کیا گیا, بظاہر امام حسین کی عورتوں کے سر سے چادریں چھین, اور اس کے نتیجے میں امام حسین ظاہری طور پر دنیا نے دیکھا کہ ناکام ہو گئے. لیکن آج نہیں, واقعہ کربلا کی خوشی بات لوگوں نے دیکھ لیا کہ حقیقت میں جیت کس کی تھی. جیت یزید کی نہیں تھی, جیت حسین کی. کامیابی یزید کی نہیں, کامیابی حسین کی تھی. اس لیے کہ جس خلوص اور پاکیزگی نفس کے ساتھ کام کیا تھا اس کی قدر ہے. اللہ اس کا بھائی میں سفر بتا رہا ہوں, ابن لما خرج اشرا ولا مخرا ولا مفسد ولا ظالما بلکہ انما خرجت لطلب الاصلاح. آپ کے ساتھ ایسے چنے ہوئے افراد, ایسے منتخب افراد کو ساتھ لیا, تو سمجھ نہیں کر سکتے کیسے مضبوط تھے. ساتھ میں بھی سفر میں جو ساتھ ہو گئے, جنہوں نے اس سے پہلے کبھی ساتھ نہیں گزارا تھا, لیکن کردار نے ایسا اثر ڈالا, کردار نے اتنا متاثر کیا کہ سید الشہداء کے کاروان سے مدینے سے نکل رہے ہیں, اہتمام ہے, انصرام ہے, تیاریاں ہیں. آج حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں, نانا کے مزار سے ہو سکے, ماں کے بہن کو ودا, بھائی کی قبر سے جدا. حسین کو بڑا آسان نہیں تھا, بہت سخت. کہہ دینا بہت آسان ہے, بڑی سخت. اور ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے حسین کو یہ معلوم ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. ان بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں لگیں گی, حسین جانتے ہیں. ان کے سروں سے چادریں چھینیں گی, حسین جانتے ہیں. ان کے خیموں کو جلا دیا جائے گا, حسین جانتے ہیں. ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے گا, حسین جانتے ہیں. ساری چیزوں سے آشنا ہے, مگر اس مقصد کے خاطر, اس ہدف کے خاطر تمام قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. مدینے سے نکل رہے ہیں اور اہتمام ہے, اور بڑا اہتمام ہے. بیویوں کو اونٹ پر سوار کیا جا رہا ہے, اونٹ پر سوار کیا جا رہا ہے. تو ایک طرف پاسبانی کے لیے عباس سے اقدار کھڑے ہیں, تو ایک جانی بڑی اکبر کھڑے ہیں, کہیں قاسم کھڑے ہیں, کہیں اولو محمد کھڑے ہیں. کہیں کسی دوسرے کی نگاہ نہ پڑ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بیویوں کو گھر سے نکل کر اماریوں پر سوار ہونے تک کوئی دوسرا نامحرم سامنے آ جائے. لیکن یقیناً زینب نے بڑھ کر کہا ہوگا, میرے بھیا جس شان سے لے جا رہے ہو اسی شان سے لے جا رہے ہو. جس انداز سے لے کر مدینے سے نکل رہے ہو اس کے انداز سے ہمیں مدینہ واپس ملانا. مگر ہائے افسوس, کہاں وہ حسین کے شہادت کے بعد کے مناظر, اور کہاں وہ زینب کی بے کسی. عالم یہ تھا کہ شہادت حسین کے بعد بیویوں کے سر سے چادریں چھینی جا رہی تھیں, نخلیں اتارے جا رہے تھے, خیمے جلائے جا رہے تھے, مال و اسباب لٹ رہے تھے. اور عالم یہ تھا کہ ننھی بچی سکینہ کم سے بچی ہے, 5 یا 6 سال کی عمر ہے, لیکن دامن میں آگ لگی ہوئی ہے. مقتل کی جانب آواز دیتے ہوئے بڑھتی چلی جاتی ہے, میرے بابا کہاں ہو. کسی نے بڑھ کر چاہا سکینہ کے دامن کی آگ کو بجھا دے. سکینہ نے کہا تم رک جاؤ, قریب نہ آنا, خالی مجھے بتا دو مدینے کا راستہ کہاں ہے.
ورحمۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے مالک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا پروردگار ہمارے قدم کو اس وقت بچانا جب قدم ڈگمگا کر پھسل جائے مالک ہمارے بزرگوں کے گناہوں کو بخش دے مالک پروردگار یہ 2 سال بڑے سخت اور اہم گزرے ہیں تمام دنیا کی انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے پروردگار جتنے بھی مومنین اس مدت میں ہمارے درمیان اس وبائی بیماری کا شکار ہوئے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں پروردگار ان سب کی خصوصاً مغفرت ان کے درجات کو بلند فرما ان کو شہداء کا درجہ نصیب فرما مالک پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ جب امام کا ظہور ہو تو ان کے مددگار کو شمار پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل ہمیں اپنے مددگاروں میں شمار یا حسین 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 یا حسین